السلام علیکم عزیز طلبہ، جماعت ناہم عزیز بچوں، آج ہمارا لیکچر نمبر 7 ہے۔ ہمارے مرکبات چل رہے تھے، ہماری جو بحث تھی مرکبات کے حوالے سے آج کا ہمارا جو عنوان ہے اس میں 3 مرکبات شامل ہیں۔ نمبر 1 مرکب توصیفی، نمبر 2 مرکب عددی، نمبر 3 مرکب امتزاجی۔ امید کی جاتی ہے کہ گزشتہ جو مرکبات ہم نے پڑھے اس سے قبل وہ آپ نے ذہن نشین کر لیے ہوں گے، اور اس کے متعلق دیا جانے والا جو کام تھا وہ بھی آپ نے مکمل کر لیا ہوگا، اور اپنی ذمہ داری کا ثبوت دے رہے ہوں گے، اور اپنے وقت کو قیمتی بھی بنا رہے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، چلتے ہیں اپنے عنوان کی جانب۔ مرکب توصیفی سے کیا مراد ہے؟ ایسے مرکب جو اسم صفت یعنی جو کسی صفت کا نام ہو، کسی خوبی کا نام۔ خوبی جو ہوتی ہے نا، کوئی بھی خوبی جو ہوتی ہے وہ بھی بطور ناؤن استعمال ہوتی ہے، اور موصوف سے مل کر، موصوف سے مراد جس کی خوبی بیان کی جائے، ٹھیک ہے، صفت خوبی کو کہتے ہیں، اور موصوف جس کی خوبی موجود ہو جس میں، اس کو موصوف کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ 2 چیزیں باہم ملتی ہیں آپس میں، یعنی صفت اور موصوف، تو مرکب توصیفی بنتا ہے، اور انہیں مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ مثالیں دیکھتے ہیں۔ سرخ پھول، یہاں پہ پھول کی سرخی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یعنی پھول، کون سا پھول؟ جو سرخ ہے۔ سرخ صفت ہے، پھول موصوف ہے۔ پھول موصوف یعنی پھول کی صفت بیان ہو رہی ہے، خوبی بیان ہو رہی ہے کہ پھول کس طرح کا ہے؟ سرخ ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ صفت اور موصوف مل کر مرکب توصیفی بنے۔ ایک اور بات یاد رکھیں، عربی اور فارسی میں موصوف پہلے ہوتا ہے، صفت بعد میں ہوتی ہے۔ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ دیکھیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ شروع کرتا ہوں، پڑھتا ہوں اللہ کے نام سے، ایسا اللہ جو رحمان ہے، اور ایسا اللہ جو رحیم ہے۔ اب اللہ موصوف ہے، اس موصوف پہلے آیا ہے، رحمان صفت ہے، اور وہ موصوف کے بعد استعمال ہوئی، اور یہ صفت اول ہے، پہلی صفت ہے۔ دوسری صفت ثانی الرحیم ہے۔ تو موصوف اور صفت مل کر مرکب توصیفی بنتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں سیارات، رات کی تاریکی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ رات کیا ہوتی ہے؟ تاریک ہوتی ہے۔ تو رات کی خوبی کیا ہے؟ وہ تاریک ہے، اندھیرا ہوتا ہے۔ تو سیاہ صفت ہے، رات موصوف ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ کیا ہے؟ صفت موصوف، اور یہ بھی صفت موصوف ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں نیک لڑکا۔ نیک لڑکا میں نیک صفت ہے، لڑکا موصوف ہے۔ نیک لڑکی، اسی طرح نیک صفت اور لڑکی موصوف ہوئی۔ اسی طرح آگے دیکھیں ذہین لڑکا، تو لڑکی کی خوبی بیان ہو رہی ہے کہ ایسا لڑکا جو ذہین ہے۔ ذہین صفت ہے، لڑکا موصوف ہے۔ خوبصورت لڑکا، اب خوبصورت صفت ہے، لڑکا موصوف ہے۔ محنتی بچہ یا محنتی بچی، محنتی صفت، بچہ موصوف۔ نیک شخص، اور اسی طرح آپ دیکھیں ایماندار تاجر، یہ مرکب توصیفی کی مثالیں تھیں۔ اسی طرح آپ لوگوں نے 10 مزید مثالیں لکھنی ہیں، اور ان میں صفت اور موصوف کو الگ الگ کرنا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، مرکب عددی کی تعریف دیکھتے ہیں۔
مرکب عددی سے مراد وہ مرکب جو اس میں عدد اور اس میں معدود سے مل کر بنے، اسے مرکب عددی کہتے ہیں۔ عدد بھی اسم ہوتا ہے، ناؤن ہوتا ہے، اور معدود بھی ناؤن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جتنے بھی مرکبات پڑھ رہے ہیں اس میں آپ لوگ اسم ہی کی بحث چل رہی ہے، یہ مرکبات بھی اسم کی قسم ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں مثالوں کی جانب۔ 5 پنسلیں، اب 5 عدد ہیں، کیا ہے؟ عدد ہیں، اور پنسلیں معدود ہیں۔ معدود کسے کہتے ہیں؟ معدود جس کی گنتی ظاہر کی جائے، جس کی تعداد ظاہر کی جائے، کسی بھی چیز کی جو تعداد ظاہر کی جاتی ہے وہ چیز کیا کہلاتی ہے؟ معدود کہلاتی ہے۔ اور جو عدد ہوتا ہے، جو گنتی ہوتی ہے، جو تعداد ہوتی ہے، وہ عدد کہلاتی ہے۔ 5 پنسلیں، 6 کرسیاں، اور 6 اس طرح لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ 6 ہیں۔ اور اگر جائے یہ مجہول نہیں ڈالیں گے تو وہ 6 ہوگا، 6 نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ غلطی بھی اپنی درست کیجئے گا۔ 7 کتابیں، 7 عدد کتابیں معدود ہیں۔ 9 میزیں، 9 عدد میزیں معدود۔ 10 لڑکے، 5 نمازیں، 6 تکبیریں، جو کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر ہوتی ہیں، عید کی نمازوں میں۔ یہ تھی ہماری عدد کے متعلق بحث۔ اب آگے چلتے ہیں، مرکب امتزاجی کو دیکھتے ہیں۔ امتزاج سے مراد، امتزاج کے معنی ہوتے ہیں ملاپ کے ہوتے ہیں، جوڑنے کے ہوتے ہیں، ملانے کے ہوتے ہیں، تعلیل کرنے کے ہوتے ہیں، ملا دینے کے ہوتے ہیں۔ وہ مرکب جو 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ سے یا 2 اسموں کو یکجا کر دینے سے، ایک کر دینے سے، اکٹھا کر دینے سے بنے، اسے امتزاجی کہتے ہیں، مرکب امتزاجی کہتے ہیں۔ دیکھیں مثالیں دیکھتے ہیں۔ اکبر علی، اب اکبر الگ ہیں، علی الگ ہیں، یہ 2 اسم ہیں، ان کو ایک کر دیا، یہ کسی ایک شخص کا ایک نام ہو گیا اکبر علی۔ علی احمد، فیصل آباد، اسلام آباد، بہاول پور، ایبٹ آباد، حیدر آباد، راول پنڈی وغیرہ، یہ سارے 2 اسموں کو ایک کر دیا گیا تو یہ ایک اسم بن گیا مرکب کی حالت میں۔ تو دیکھیں اس کے مقابلے میں دیکھیں ملتان، لاہور، کراچی، یہ ایک ہی نام ہے، 2 نام نہیں ہیں، ایک اسم ہے، لیکن یہاں پہ 2 اسم اکٹھے کر کے ایک اسم بنا دیا گیا ہے، اس لیے اس کو مرکب امتزاجی کہا جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آپ لوگوں نے عملی کام کیا کرنا ہے؟ مرکب توصیفی، عددی اور امتزاجی کے متعلق آپ نے 10 مثالیں لکھنی ہیں، جملے بنانے ہیں، مرکبات لکھنے ہیں، پھر ان کو آپ نے الگ الگ کرنا ہے، ان کی نشاندہی کرنی ہے، اس کے آگے آپ نے لکھ لینا ہے۔ عدد موصوف والے بنائیں گے، اوپر لکھیں گے صفت اور موصوف، ٹھیک ہے، یا موصوف صفت، یعنی اردو میں صفت موصوف ہوتا ہے، عربی میں موصوف صفت ہوتا ہے۔ آپ صفت تو 3 کالم بنائیں گے اور اس میں لکھیں گے، ٹھیک ہے، آگے ایک کالم میں جملہ، پھر آگے لکھیں گے اس میں سے یہ صفت ہے اور اس میں یہ موصوف ہے۔ اسی طرح آپ نے عدد کے 10 جملے 3 کالم میں کی صورت میں، ایک کالم میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ جملہ لکھنا ہے، مرکب لکھنا ہے، آگے پھر آپ نے اس کی نشاندہی کرنی ہے، اس میں یہ عدد ہے، اس میں یہ معدود ہے۔ اسی طرح امتزاجی میں آپ نے 10 جملے مرکبات لکھنے ہیں، پھر اس 3 کالموں میں آپ نے 3 کالم بنا دینے ہیں، ایک کالم میں اپنے 10 مرکبات لکھ کر آگے آپ نے اس میں اسم نمبر 1، اسم نمبر 2، پہلا اسم، دوسرا اسم، تو ٹھیک ہے، یہ آپ کا عملی کام ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔